تو اسے فرماتی کیا دیکھتی ہے کہ علماء حق کو دیکھنا بڑا ثواب ہے کہ تو نے سچ کہا، لیکن تجھے پتا ہے علماء حق قبروں میں چلے گئے، تو مجھے کیا دیکھتی ہے، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ جی جبکہ حضرت سیدنا تابعین میں سے 100 صحابہ، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو 100 صحابہ کو دیکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ جی ہاں، جو سلسلے اہل اللہ میں بھی آپ کا نام آتا ہے، تصوف وغیرہ میں بھی بڑے کامل تھے الحمدللہ، 100 صحابہ کو دیکھے۔ جبکہ طب تابعین پوچھتے ہیں کہ مسلمان کی شرح کیجیے، آپ نے صحابہ کو دیکھا وہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اس کی تشریح بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا طب تابعین مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ دور کے اثرات نے طب تابعین کو کہاں جا کے لا کے کھڑا کرا، حالانکہ طب تابعین بہت اونچے تھے، ہمارے مقابلے میں کروڑوں گنا یا لاکھوں گنا واللہ عالم اونچے تھے۔ 14 سال کے بعد کا اے عثمان کا ضمیر، تو اپنے نفس کو تو صبح سے شام تک پہچان کہ کس خواہشات میں چلتا ہے، کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو توڑتا ہے، اور کتنے آپ نے طریقوں کو چھوڑتا ہے۔ تو کس کا ہے، بیوی کا ہے، بچے کا ہے، یا اللہ کا یا رسول کا ہے؟ حق بات تیرے پاس کتنی ہے، خری بات کس نے سناتا ہے، معاشرے میں کیا انصاف کرتا ہے، کیسی دیانتداری ہے، وعدے کی پابندی کتنی ہے، امانت کی پابندی کتنی ہے، کہ پھر تم یہی مسلمان ہے، تم اپنا مفتی بن جا اور فیصلہ کر لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو یہ سمجھنا ہے میں روٹی کھا رہا ہوں، خدا پاک کی قسم یہ عمومیت ربوبیت اللہ کی، جو روٹی بندوں کو دیتے، ورنہ مسلمان کو کیا دیتے ہیں تجھے کیا پتہ چلے، جو ان کے نزدیک مقبول ہے، ان کے دلوں کو پوچھ ان کو کیا ملتا ہے۔ ان کو بے اطمینانی اللہ کبھی نہیں دیتے، اضطراب کبھی نہیں دیتے، سکون دیتے ہیں، سکینہ دیتے ہیں، کیفیت دیتے ہیں۔ تیرے دل کو کچھ میسر، تو 2 روٹی کھا کر اور کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمانی اختیار کرنے کے بعد اللہ کیا دیکھتے ہیں یہ ان کو پوچھ جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں، جی ہاں ان کو پوچھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک جنب غفیر نہیں الا ماشاءاللہ، منفرد کے اعتبار سے چند افراد مستثنی بن کر ایک جمعیت تعصب کی طرف جا رہی ہے، ایک جمعیت تعصب کی طرف سے جا رہی ہے، جی ہاں۔ اور ہر نقشے کے اندر مزاج غیر کا بن گیا، ہر نقشے میں مزاج غیر کا بن گیا، جی ہاں۔ تمہیں پتہ ہے دنیا کے اندر جب اسباب کی قلتیں تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی درجے طریقے تھی، بغیر اسباب کی راحتیں تھیں، اور اسباب کی کثرت میں آج بگاڑ تو ہے کہ وہ اسباب بگڑ چکے، لیکن اس میں پھر بھی راحت نہیں ہے، جی راحت نہیں ہے۔ خدا نے چیلنج اٹھا رکھی ہے، یاد رکھنا، اس کافروں کے سامنے کافروں کو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں تمہارے حصے کی دنیا دے دوں گا، پھر تمہیں ناکام کر دوں گا۔ چیلنج امت کے لیے کہ میرے حبیب کو مانتے ہوئے تم نے اس کی اتباع کو چھوڑا، میں نے اس چیلنج کو اٹھا رکھا۔ کسی شعبے میں تم اجتماعیت سے راحت پاؤ، تم میں اتفاق پاؤ، تو پھر تم دیکھ لینا کہ میرا قرآن صحیح تھا کہ نہیں تھا۔ نہ اتحاد دوں گا، نہ دلوں کو جوڑوں گا جب تک کہ تم دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو نہیں عملاً۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹھگو پن کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ وہ دلوں کے حالات ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو مستحب کا بھی درجہ ہو، اور مستحب کے بعد جو عذر قبول ہو اس وقت عمل نہ ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے آپ دیکھ لیجیے کیسا عذر ہے، اللہ اکبر، اور ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھنا، لیکن فرما رہے ہیں کہ مجھے وضو کراؤ۔ وضو کرانے کے اندر وضو کرانے والے نے، کیونکہ اس حالت میں وضو کرانا جائز ہوتا ہے، تندرست
کو نہیں یہ جائے، چنانچہ داڑھی میں خلال بھول گئے، کانپتے ہوئے ہاتھ کو یوں کانپتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور داڑھی میں ہاتھ لے لیا۔ سکرات کے وقت بھی سرکار کا مستحب کا خیال دے ہوئے یہی ہیں حضور کے مشاہدائے۔ یہاں صبح سے شام تک ہزاروں طریقے گائے، کھانے میں گائے، پینے میں گائے، اقوال میں گائے، معاملات میں گائے، پھر کس چیز کا دعویٰ ہے اور کس چیز کی اللہ سے امید ہے؟ کہ حالات بگڑ گئے؟ نہیں، حالات نہیں بگڑے، اللہ نے بگاڑے ہیں۔ امت کے دل اللہ نے پھاڑ دیے ہیں کہ تم نے مجھے دل نہ دیا، دل میری امانت تھی میرے بندو، میری امانت تھی، میں نے اس کو مسکن بنانا تھا، اسی میں مجھے تقویٰ دینا تھا، اس میں محبت بھرنی تھی۔ آنکھوں میں نہیں، آنکھوں سے تو اظہار ہوتا ہے، زبان سے تو اظہار ہوتا ہے، اسی دل کے اندر مجھے محبت دینی تھی، کیفیتیں دینی تھی، تقویٰ دینا تھا، یہ دل تم نے اوروں کو دے دیا، خیانت کی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اس جسم کی ہر نقل و حرکت تم نے کفاروں کو دی، یہود اور نصاروں کو دی، اپنے گھروں اور سب کو غلط سجایا اور اپنی مارکیٹوں اور اقتصادی نظام کو اسی نیچے پہ اٹھایا، سود سے اس کو مزین کیا، سارے نقشوں کو مزین کیا۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک جگہ سے نکال دیا، میں نے بھی اپنی عنایت اور عطاؤں سے تم کو نکال دیا۔ اب تم کو عصبیت سے ٹکراتا ہوں، فکروں سے ٹکراتا ہوں۔ 49 حکومت تو ٹھیک، ایک فرد بھی اگر ایک پہاڑ میں بستا ہوگا مسلمان، وَوَاطِعُوا اللَّهَ رَسُولَهُ، وہاں بھی یہ بے چین ہوگا، اور جو فرد انشاءاللہ تعالی میری اطاعت میں ہوگا وہ چاہے جیل میں بھی ڈال دو، وہاں بھی اس کو میں چین دوں گا۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پکڑ کر کفار مکہ المکرمہ کے لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ لیجیے آپ، جب کہا کہ سولی تیار کرو ان کو، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا، جب لینے گئے تو مکے کی جیل میں دیکھا تو خباب انگور کھا رہے تھے۔ کفاروں کو، سرداروں کو کہا وہ تو انگور کے انگور، یہاں مکہ المکرمہ تو وادی کی ذرہ ہے، یہاں تو ایک پتا بھی نہیں ہے، ابھی جو بویا ہے تو باہر کی جو مٹیاں لا کر کچھ پیڑ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، ورنہ مکہ المکرمہ میں تو ہرا پتا بھی آپ کو نہ ملے، اور انگور اور پھر موسم نہیں ہے کا، اگر بادشاہ بھی مکہ مکرمہ میں آتا ہے تو انگور نہیں منگا سکتا، اس لیے کہ موسم ہی نہیں ہے، اور بغیر مسحور کے محرم کھا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا بتایا؟ ظالموں، ہماری اطاعت والوں کے نقشوں کو ہم پورا کرتے ہیں، تمہیں ذلیل کر کے رزق دیتے ہیں، ان میں عزت سے رزق دیتے، تم گراہکوں کی خوشامدیں کر کے رزق لیتے ہو، تم حرام کا کھاتے ہو، کل کی فکر سے اور قرآن سے رزق لیتے ہو، اور وہ بے نیاز ہو کے رزق لیتے تھے ہم سے۔ زندگی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ جب یہ پکڑ کے لایا اور سولی پہ چڑھایا تو کافروں نے پوچھا، بتا خباب، اگر تیرے جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو تم پسند کرے گا؟ دیکھا اپنی جان بچانے کا مسئلہ تھا، فرمایا کیا کہا؟ خبیثو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا لگ جائے وہ بھی خباب پسند نہیں کرتا، تم تو سولی پہ چڑھانا۔ کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، گھیروں کے نقشے پر ہم ٹی وی چلائے اور شادیوں میں ماشاءاللہ فلم کٹوائے، کہ سرکار ناراض ہوتے ہیں، سرکار ناراض ہوتے ہیں ظالم، کہ چلا جا تم بڑا دیندار آیا، تصویریں کھنچاتا ہے، کمکمے لگاتا ہے، اسراف کرتا ہے، اور ڈھولک سے عورتوں کو اندر نچواتا ہے، ہیرے اندر ناچتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، اور پرغم کے ساتھ تو جلوس نکالتا ہے، ہر منزل پہ حضور کی زندگی کو کاٹتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے، پھر امید رکھتا ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ بے وقوف اللہ کو نہیں بنا سکتا، اللہ دانا ہے، یہ کہ واللہ خیر الماکرین۔ اس لیے ہماری کوشش ہو اس بات کی کہ میں اور آپ رنگ میں رنگ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لوگوں کو محبت اور پیار سے بتائیں کہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم رنگ جاؤ۔ سیاستدان کو کہو کہ تم خود بھی تو رنگ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ایڈورٹائز ہو رہی ہیں فلاں کو ووٹ دو، یا اذانیں ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھتا، یہاں ہو رہا ہے ووٹ دو، ہر پارٹی کہتی ہے ووٹ دو، بعضے کہتے ہیں اسلام کے لیے ووٹ دو، وہی کرنے والا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ۔ تو یہاں باتیں چل رہی ہے، اچھا جی یہ نماز بھی تو آپ نے نہیں پڑھی،
माशाअल्लाह, अजीब दीन है, अजीब दीन है। इसलिए हम तो उमूमी बात ये करेंगे, चाहे मेरे बेटे के लिए हो, चाहे मेरी बीवी के लिए हो, चाहे माँ बाप के लिए, मेरे लिए। मैं भी अपने कुनबे को यही दावत दूंगा कि हज़रत अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मुस्लिम शरीफ की तवील हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मैदान में शफाअत के लिए उम्मत पहुंचेगी कि या रसूलल्लाह हमारी शफाअत कीजिए, मुस्लिम शरीफ में तवील हदीस है, फरमाते मैंने तुमसे सब चीज़ों से खबरदार नहीं किया था, मैंने एक एक चीज़ से तुमको मुतनब्बे किया था, परे हटो बस। और एक जम्मे गफीर हौज कौसर की तरफ जो उम्मत बढ़ेगी, आप पूछ सकते हो उलमा, फरिश्ते रोक लेंगे, खबरदार आगे ना बढ़ो। हुजूर कहेंगे आने दो कि या हबीब अल्लाह, ये आपके वो उम्मत ही है जिन्होंने आपके जाने के बाद दीन को बिगाड़ कर रख दिया, दीन को बिगाड़ कर रख दिया। हुजूर फरमाए परे हटो, एक कौसर का प्याला नहीं हुजूर पिलाएंगे उनको, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले। पूछ सकते हैं किसी आलिम को। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बेटा फरमा बरदार, हमारे ज़मीर को हम जिंदा करें, हमारे नफ्सों को पीटें, इसको भूखा रखें। जी हाँ, जैसे कि इंसान मुस्तईद हो जाता है जब अपने पर कोई बीमारी हो जाती है, मजबूर करता है नफ्स को, कड़वा मिक्सचर पी के नहीं, चावल न खाना, फला चीज न खाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जब नफ्स हटा तो हमने इससे प्यार किया, सजा न की। इसलिए जो अपनी नफ्स से मोहब्बत इस तरह करता है वो हलाकी होके जाता है, और ऐसे सब हलाक होके ही गए। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तबुक से लौटने के वक्त फरमाया कि हम जिहाद अस्गर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। पिराने पीर गुनियतुल तालिबिन में इसकी शरह करते हैं, फरमाते मेरे नाना जान ने जो हदीस बयान की, इसका मफहूम यही था, इसका मतलब यही था कि हम कुफारों के सामने जिहाद करने गए थे, अब हम जिहाद अकबर बड़ी जिहाद की तरफ जाते, यानी नफ्स की ख्वाहिशात के सामने जिहाद करना। आपके और मेरे कोई खिलाफ जाए बस तेवर बदल जाते हैं, लेकिन नफ्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सुबह से शाम जाए उसको हलवे भी खिलाते। दोस्तों वो मुसलमान कभी मौत तक हाथ आ जाए तो मैं जब तक जिंदा हूं तो ठीक है, वरना मेरी कब्रों पे जूते मारना की हकीकत, एक हकीकत है ये दोस्तों, एक मुसम्मम हकीकत है कि इंसान को सोचना पड़ेगा कि कौन दुश्मन है। एक अदुव्व मुबिन शैतान दुश्मन है, और इसकी दुश्मनी फर्ज है। जैसे अल्लाह की इताअत फर्ज है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी है, शैतान की दुश्मनी जो है वो फर्ज है। और दूसरा दो पहलू में जो नफ्स होता है इसकी मुखालफत भी जरूरी है, इसकी मुखालफत भी जरूरी है। दोनों को दोनों का दुश्मन न बना तो खुदा का दोस्त नहीं बन सकता, नामुमकिन है, नहीं बन सकता। और याद रख, अगर तूने इन दोनों की दुश्मनी अख्तियार न कही तो मखलूक का गर्विदा हो जाएगा, खालिक का गर्विदा नहीं रहेगा। और जो खालिक का गर्विदा नहीं होता इसका तासुर बंदगी में मखलूक होती है। तीन चीजें पैदा हो जाएंगी, या तो तू खुद नुमाई पे आ जाएगा, खुद परस्त होगा, मुतकब्बिर होगा, लोग तेरी ही तारीफ करे, या फिर तू अपने काम निकालने के लिए मखलूक की तारीफ करता रहेगा, उनको ही सलाम करता रहेगा। इसलिए किस चीज की उम्मीद बांधते हैं हम, हैं? बड़े बड़े कारखाने लगाकर किस चीज की, जो सारे सूदों से भरे हुए हैं, अल्लाह बैंकों से पैसे लेके हुए भरे हुए हैं। और फिर मैं एक आपको नुक्ता बता दूं कि ज्वेलरी मनवा रहे हैं कि किस चीज की, कि फलां हॉस्पिटल इसलिए हमारे पास हो गए, इतने डॉक्टर हो गए, तो इसका तो मानी हुआ कि हॉस्पिटलें बढ़ गई और डॉक्टर बढ़ गए तो बीमारियां बढ़ गई। सीधी बात है, बीमारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये तरीका था कि हॉस्पिटलें कम हो जाएं और डॉक्टर भी कम हो जाए, लाजिम है इसकी बरकत से बीमारियां भी कम हो जाएंगी। बीमारी और हर चीज का इलाज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, हर चीज का इलाज, हर चीज का इलाज। वक्त नहीं है, मैं आपको कहता हूं जो सवाल पूछ इसका इलाज, जो चीज इस चीज का सवाल पूछ, सेहत का खाका भी इसके अंदर, ताकत का खाका भी इसके अंदर, बरकत का खाका भी इसके अंदर, रहमत का खाका भी इसका, जानवर से मुसाहबत से बचना वो भी खाका इसके अंदर। यहाँ